کیا کہتی ہے حضرت عائشہ، یا رسول اللہ آپ نے ہی کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے میں پر تھے۔ کتنی ذہین، ایک ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کرنے والی، اور امت کو جو علم پہنچا ہے، آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہنچا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے اس وقت کے علماء جو تابعین تھے، تابعین تھے، صحابہ سے علم سیکھنے والے یا حضور سے علم سیکھنے والے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو حل کراتے تھے۔ اگر کسی معاملے میں، کسی حدیث میں ڈسکشن ہوتا، اختلاف ہو جاتا، وہ صحابی کہتے کہ یہ حدیث اس طرح ہے، وہ صحابی کہتے یہ حدیث اس طرح ہے، تو فیصلہ حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتا ہے۔ فیصلے کے لیے صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ڈائریکٹ حضور سے علم حاصل کیا کرتے تھے، وہ بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اور تربیت لی تھی، اور ذہن اس قدر تیز تھا کہ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی وہ فوراً ذہن میں ریکارڈ کر لیتی تھی۔ اگر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نکاح میں یہ حکمت نہ ہوتی، اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا، تو امت آدھے علم سے محروم ہو جاتی۔ ہم تک جو عورتوں کے مسائل پہنچے ہیں، عورتوں کے بارے میں جو احکامات پہنچے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زہد و تقویٰ میں، ورع میں سب سے اعلیٰ، جبرائیل جس کی تعریف کرے، جس کو سلام پیش کرے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ حضرت عائشہ کو اللہ نے سلام کہا۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھے ہوتے، لیٹے ہوتے، حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مقدس مقام ہے حضرت عائشہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ پردہ فرمائے، اس وقت بھی آپ کا سر، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے گود میں تھا۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوا، جہاں بھی روضہ مبارکہ ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ اور کمرہ ہے۔ یہ ہے مقدس مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اور موٹی سی بات، دو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا کم عمری میں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے سامنے مومن کچھ نہیں کر سکتا، اس میں دماغ لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ذرہ برابر اگر اللہ کے حکم میں ہم نے اپنے دماغ کو دخل کیا، یاد رکھیے اس میں شک و شبہ پیدا ہوگا، شیطان اس میں شک و شبہ پیدا کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی، اس سے وہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے زمانے میں کوئی عیب نہیں تھا، چھوٹی عمر میں اس وقت شادیاں ہوتی تھیں، اگر یہ بات عیب کی ہوتی تو اس وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مکے کے بڑے بڑے سرداران اور کفار جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی نکال کر کے عوام میں مشہور کر دیا کرتے تھے، وہ کفاران مکہ، وہ سرداران مکہ، اور وہ لوگ اس بات کو اتنا واویلا اس بات پر مچاتے اور اس کو اتنا مشہور کر دیتے، لیکن آپ نہ کبھی سنے ہوں گے اور نہ کوئی کسی کتاب میں، تاریخ میں یا کہیں پر حدیث میں دکھا سکتا ہے، ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ اس وقت حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا یا رخصتی ہوئی، کسی نے بھی کوئی اشکال کیا ہو، اعتراض کیا ہو، سوال کیا ہو، کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ اگر اس زمانے میں یہ عیب ہوتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا۔ بہت سارے معاملے میں اعتراض ہوئے۔ آپ کا ایک منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید، اس کی بیوی تھی، طلاق ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کر لیا۔ عرب کے لوگ اتنے کودنے لگے، اتنے اچھلنے لگے، اتنے واویلا مچانے لگے، اتنا شور کرنے لگے کہ دیکھو جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا محمد نے، اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔
لیکن منہ بولا بیٹا شریعت میں حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے اگر وہ طلاق دے دے۔ منہ بولا بیٹا ایسے ہی ہم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا بول کر کے کہ تم ہمارے بیٹے ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا لپالک بیٹے تھے، اس کی بیوی سے نکاح کیا، عرب کے لوگوں نے خوب شور اور ہنگامہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہنے لگے کہ میں اب اس سے رک جاؤں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ پر حلال کر دیا ہے۔ یہ نکاح حلال ہے، جائز ہے، آپ کو رسم اور رواج مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عرب کے اندر جو غلط رسومات تھے، جو غلط رواج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اے نبی آپ اس کو نکاح میں رکھیے، آپ کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے؟ اس لیے آپ اس کو نکاح میں رکھیے، آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ عرب کے لوگ جتنا شور کرتا ہے کرنے دیں۔ اگر یہ عیب ہوتا تو اس زمانے میں حضرت عائشہ کے نکاح پر کتنا شور ہوتا یہ آپ خود غور کر سکتے ہیں، لیکن کہیں ذرا برابر کوئی بات نہیں۔ اور حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی، بالغہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود اپنی رضامندی سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کی۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر مزید پھر آگے تفصیل سے گفتگو ہوگی تاکہ آپ حضرات کی جانکاری میں بھی وہ باتیں آ جائیں جو آپ سن نہیں پاتے ہیں یا آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو نفرتیں پھیل رہی ہیں ہمارے مقدس نبی اور مقدس اماں پاکیزہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحیح جانکاری دے، سیکھنے کی توفیق دے اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔